پوائنٹ ہے، لیکن تمام ملکوں میں، تمام ترقی یافتہ ممالک میں پہلا قدم یہی تھا میں یہی کہ پوچھنے لگی ہوں، لیکن حکومت کی جانب سے یہ ایک اچھا مثبت اقدام ہے اور قدم ہے. رجسٹریشن ہی پہلا قدم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب منسٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں تھوڑا سا سوال سے کہ یہ جو آئی ڈی کارڈز کے ساتھ اور یہ این سی آر ڈی پی کا جو پروگرام ہے مائکرو کریڈٹ، ان کے تحت کی جو تمام فیسلٹیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو دی جائیں گی، جس میں جو یہ ایئر فیئرز ہیں اور یہ ساری چیزیں مطلب کم ہوں گے، کرائے کم ہوں گے، بہت سی فیسلٹیز ہیں کہ حکومتی ہسپتالوں میں جو علاج ہے اس کے لیے کہا گیا کہ بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے گا. کیا یہ تمام جو مل رہی ہیں فیسلٹیز کا وعدہ کیا گیا وہ مل رہی ہیں؟ جی بالکل مل رہی ہیں. جو یہ ٹریولنگ کے لیے ہے، ایئر میں بھی، ایئر ٹریول میں بھی، ٹرین میں بھی وہ مل رہی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ میں یہ جو ہے ہمارے پروونشل یہ جو ہماری ٹرانسپورٹ عام ہے جس میں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، یہ کہ پرابلم اس میں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بسیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ ڈسیبل ہاں جی پرسن جو جا سکیں. لیکن یہ کہ کوشش میں نے اس کے لیے بھی 2% یہ امپلائمنٹ کا کوٹا بھی ہے جی اس کے اوپر، اس پہ جی اس پہ امپلیمنٹ جو ہے پورا بھی نہیں ہوا. 2% پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، کچھ منسٹریز میں نہیں ہوا. 54 منسٹریز ہیں، سبھی کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا ڈائریکٹیو دیا تھا. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کچھ پہلے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈسیبلز کو پہلے کسی کو بتانا. ابھی یہ ٹھیک ہے اس کا جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ ہے کہ اسپیشل لوگ یہ علیحدہ سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اپنی شناخت ہے. یہ ہر چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا نارمل لوگ بھی آئی ڈی کارڈ یوز کرتے ہیں تو یہ ان کی شناخت ہے کہ انہیں کچھ بتانا نہیں پڑے گا. اگر فیملی کا کوئی ساتھ نہیں بھی ہے تو پتہ ہوگا وہ اپنی ہر فیسلٹی جی بالکل اپنی جو بھی انہیں ہے وہ حاصل کر لیں گے. لیکن وہ ایک پازیٹیو بات ہے. سعدیہ کو تھوڑا سا میں پروگرام میں شامل کروں گی. سعدیہ، ایک تو یہ کہ آئی ڈی کارڈ کا حصول جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی سہولیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو فراہم ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ کریں. اور یہ جو 2% جاب کا کوٹا ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں کہ کیا آپ نے اس کوٹے کے تحت نوکری کے لیے اپلائی کیا؟ ہاں جی بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو آئی ڈی کا جو آپ نے پہلے ذکر کیا، سب سے پہلے بات تو یہ کہ جب یہ آئی ڈی کا ہوا تھا ہم لوگ سب بہت خوش تھے اور میں سمجھتی ہوں واقعی حقیقت میں بہت اچھا یہ اقدام تھا حکومت کی طرف سے. لیکن اس کو حاصل کرنے میں جتنی پرابلمز ہم نے فیس کی، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں ذاتی طور پہ میں نے خود بہت پرابلم فیس کی. اور میں نے اول تو جب یہ ہمارا ہوا تھا پینل، اس کا پینل جیسے ہماری، میں آپ کو بتاتی ہوں لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. آج بھی ہمارے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کالج میں تو کسی نے کہا ڈسیبل صرف وہ ہوتے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہو، وہ ہوتا ہے ڈسیبل، فزیکلی کوئی وہ نہیں ہوتا. وہاں پر بھی یہ چیز تھی کہ پینل میں پہلے لوگوں کو یہ چیز ان کو بتانا پڑتی ہے کہ ہاں یہ جو فزیکلی کوئی کسی کا پرابلم ہے، بیک بون میں پرابلم ہے یا ہنچ پرابلم ہے، یہ ڈسیبل. یعنی کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پہلے مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کسی قسم کی کوئی ان کا ڈسیبلٹی مطلب ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا یہ ڈسیبلڈ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. ایون جب میں نادرا کے آفس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون سی ڈسیبلٹی میں آتی ہیں، آپ کا کیا میں لکھوں؟ تو میں نے کہا فزیکل ڈسیبلٹی آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ فزیکل ڈسیبلڈ آتا ہے. تو یہ چیز ایک. اور دوسری بات یہ کہ آئی ڈی کے ذریعے کوئی جو فیسلٹیز مل رہی ہیں، میں میرے پاس 1.5 سال سے جب سے یہ ہوا ہے میرے پاس آئی ڈی موجود ہے. مجھے کوئی سنگل فیسلٹی بھی ابھی تک نہیں ملی. ہسپتال میں فری علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو ابھی تک. وہ اس کے لیے جتنے آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں وہ تو پھر اس سے بہتر ہے پھر انسان کہتا ہے کہ میں پرائیویٹ میں ہی چلا جاؤں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کوٹا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کوٹا پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پی پی ایس سی میں اپلائی کیا تھا کوٹا کی سیٹ پہ. اور وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ پنجاب سوشل ویلفیئر والوں سے اپنا ڈسیبلٹی کا وہ کروائیں. میں منڈی بہاؤدین گئی، وہاں پہ سارا میں 2-3 دفعہ چکر لگایا یہاں اسلام آباد سے وہاں جانا. اور وہاں پر جب پینل بیٹھا، اس پینل میں جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ڈسیبلڈ نہیں ہے. اچھا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس سے پہلے یہاں ہمارے اسلام آباد میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہوں. میں یہاں پہ نارمل لوگوں میں ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ جو 700 لوگ اسلامیات کا پیپر دیتے ہیں، میں کلیئر کر کے میں انٹرویو تک پہنچی. اور وہاں پر انٹرویو میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نارمل لوگوں میں کیوں آئی ہیں، آپ ڈسیبلڈ کے کوٹے پہ بالکل صحیح سعدیہ، ہولڈ اٹ رائٹ ہے. میں آپ کو دوبارہ گفتگو میں شامل کروں گی. منسٹر صاحبہ، شکایات آپ کے سامنے ہے. یہ میں نے ایز میڈیا پرسن کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، آپ کے سامنے ہے. اس کو پرابلم ہے فزیکل، اس کے کیا ایشوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میں نے آپ کو ان کے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتایا کہ 2% پہ امپلیمنٹ پورا نہیں ہو رہا. یہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا. اور جو یہ آئی ڈی کارڈ کے حصول کے لیے کہہ رہی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ نارملی بھی جو ہوتے ہیں نا لوگ،
उनको भी आईडी कार्ड के लिए प्रॉब्लम आती है हासिल करने नहीं, के तो ये लिए, बार बार justification चक्कर तो ना- ये नहीं मैं आपको justification तो ना बता होना रही हूँ कि उसके लिए हमने बारहा उनको नादरा वालों से, चेयरमैन से मैं खुद बात करती हूँ, वो कहते हैं कि उनके अलहदा डेस्क हैं, सब कुछ है। हमारा तो यही है ना, अब ये नहीं हम कर सकते ना कि हर बंदे के लिए, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को मुश्किल ज्यादा आती है, किसी को नहीं। ये हमारे पूरे ही हमारे मुल्क यहाँ में तो वैसे हमारे शहर में जी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो चुकी है, जो पे कर सकता है उसके लिए दफ्तर अलग बना दिया है, जिसको कम फी देनी है उसके लिए दफ्तर अलग बना दिया है। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन भी कोई मैंने सुना है कि अब हो गई है। नादरा का आईडी कार्ड नॉर्मल लोगों के लिए, मैं डिसेबिलिटी की बात नॉर्मल लोगों के लिए भी फ्री है। लेकिन अभी मैं आपको ये जो जॉब के लिए कह रही हूँ कि ये जरूर जो 2% कोटा है, उसमें हमने कोशिश किया कि जिन मिनिस्ट्रीज में हम कर सकते हैं उनमें रह गया, जिनमें भी रिक्रूटमेंट होनी है, जब रिक्रूटमेंट उनकी होगी तो फिर हमें नहीं। एग्जैक्टली अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि मसाइल का सामना नॉर्मल लोगों को भी करना पड़ता है, क्या ये मसाइल आते हैं इनके हल के लिए भी हमने कोई काम किया? बिल्कुल, हम लोग बैठे किस लिए हुए हैं, हल के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल जो मसाइल की बात हो रही है, जैसे कि हमारी दोस्त बता रही हैं कि आईडी कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल है। आईडी कार्ड बनवाना डिसेबल पर्सनस के लिए इसलिए मुश्किल है कि जो नादरा के जो ऑफिसेज हैं उनको भी तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डिसेबल पर्सन क्या है, डिसेबिलिटी, और उस नादरा के जो आउटलेट्स हैं उनमें भी तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए। एक व्हील चेयर यूजर आके बाहर खड़ा रहता है 2 घंटे, कौन आए उसे सीढ़ियों पे उठा के नादरा के ऑफिस के अंदर लेकर जाए। ये मसाइल हैं। वो मसाइल सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के नहीं है, ये इट्स ए क्रॉस कटिंग इशू, बिल्कुल ठीक ये है, सबको समझना होगा। बिल्कुल ठीक है, इस पे बात करते हैं। ताहिर साहब, जो भी बात की सादिया ने एक जो पॉइंट रेस किया, ये इसमें अब वही बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती कि पंजाब में क्या हुआ और विफाक में क्या हुआ। मैं आप लोगों से जनरली पूछ रही हूँ, आप लोग एज हुक्मरान क्या कर रहे हैं इन सारे मसाइल को हल करने के लिए? कि एक जगह पे उसको कहा जाता है कि आप डिसेबिलिटी के कोटे में आए, दूसरी जगह पे कहा जाता है आप तो डिसेबल्ड ही नहीं, अब वो क्या करें? यस्मीन, सच बात यह है कि हुकूमत उस तेज़ी से, इतने बेपनाह मसाइल हैं कि जिस तेज़ी से हमें डिसेबल्स के लिए काम करना चाहिए हम नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी कंसंट्रेशन भी पूरी है, जैसे मिनिस्टर साहब मेरे साथ तशरीफ रखती हैं, लेकिन ये जो डिसेबल्स हैं, एक तो इनकी रिकग्निशन जो शुरू हुई है उसके बाद से अभी तक हम उन्हें उस तरह से जॉब्स भी नहीं दे सके, और हम असेंबली में भी बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि 2% कोटा बहुत कम है, इसे 5% तक जाना चाहिए। 2% पे अमल दरामद नहीं हो लेकिन रहा, 2% को हम मीट नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि 2% को हम मीट नहीं कर सकते, तो 5% तो दूर की बात है। हमें इस पे बड़ी तेज़ी से काम करना चाहिए, जिस भी इलाके में, जिस भी शहर में, बल्कि दूर उफ्तादा गाँव में भी जो डिसेबल्स हैं, जो भी 66% WHO के फिगर्स के मुताबिक 66% डिसेबल्ड लोग पाकिस्तान में दही इलाकों में उन तक तो ना, उन तक हमारी रसाई है ना उनकी हमारे तक इंफॉर्मेशन ही नहीं, वहाँ ना नादरा की कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ये इस मिनिस्ट्री की कोई इन्फॉर्मेशन है, या गवर्नमेंट की रसाई, ना सूबों की, ना मरकज़ की, किसी भी लोगों की उन तक रसाई नहीं है। असल मकसद तो ये है कि उन्हें हम कौमी धारे में शामिल करें। जब तक वो माजूर अफराद कौमी धारे में शामिल नहीं होंगे और पाकिस्तान के मुफीद शहरी नहीं बनेंगे, मेरा ये ईमान है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा आतिफ साहब, हुकूमत का ये मान लेना कि हाँ कोताही है, 2% कोटे का कहा था, अमल दरामद नहीं हो सका, बहुत बड़ा ही है, लेकिन उससे आगे क्या? मतलब खाली इस चीज का एतराफ कर लेना क्या काफी है कि हम नहीं कर सके? इससे आगे बहुत कुछ है। 2% कोटा इंटरनेशनली खत्म हो चुका है, अब कोटे की बात नहीं की जाती, इंक्लूसिव सोसाइटी की बातें हो रही हैं दुनिया में, और हमारे यहाँ डिसेबल पर्सनस के अंदर ये शऊर लाने की ज़रूरत है कि आप कोटे के लिए फाइट करेंगे तो कभी अचीव नहीं कर सकते। कोटा, एक बंदा MBA करके आ गया है, जिस दफ्तर में वो नौकरी करना चाहता है वहाँ उसकी एक्सेस ही नहीं है। नहीं, अब इस केस का, अब सादिया जैसे आपके सामने बैठी है, मुझे इसको जरा डिस्कस करें ना। अब सादिया कहती है मैंने नॉर्मल, जैसे जहां पे जॉब ओपनिंग्स आई मैंने अप्लाई किया, वहां पे मुझे कहा गया आप डिसेबिलिटी के कोटे में आए। जब मैं डिसेबिलिटी के कोटे के लिए अप्लाई करने के लिए गई तो मुझे कहा गया आप तो डिसेबल्ड लगती नहीं है देखने में, तो फिर आपको तो कोई डिसेबिलिटी नहीं, आप नॉर्मल बंदे के कोटे में जाए, तालीम याफ्ता है माशाल्लाह से, बहुत कुछ पढ़ रखा और कर रखा है उन्होंने, तो फिर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जब होगी तो फिर उसका हल क्या है? इसमें कॉम्पिटेंसी है। मैं इनसे कहूंगा कि जब गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, फिर इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती, कर रही है ना? कोई कोटे पे बात नहीं करेगा इफ शी इज कॉम्पिटेंट। कोई अगर बंदा कॉम्पिटेंट है तो वो उससे कोटे से अबाव उससे लेंगे। मिनिस्टर साहब, एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की आपके सामने बैठी है और वो जो शिकायत कर रही है नौकरी के हवाले से, खास तौर से अगर उसको फोकस करें, जो अभी आतिफ साहब ने बात की, इफ शी इज कॉम्पिटेंट तो कोई इख्तलाफ नहीं करेगा, इख्तलाफ हो रहा है, तो इस तरह के इश्यूज को कैसे हमने कैसे बाईपास करना है, कैसे दूर करना है, खत्म करना है? ऐसा केस है कि अगर ये एक छोटी सी एक और बात करना चाहूंगी बीच में, मुझे ये है कि प्रोग्राम रह जाए, बहुत जरूरी बात है। जैसे ताहिर साहब ने बात किया था कि हम लोग घर से इनको कॉन्फिडेंस नहीं देते और हम इनको, ये लोग खुद भी अपने आप को माशरे में उस तरह से मनवाते नहीं है। और आपने कहा कि
باقی معاشرے میں آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ باقی باہر کے ممالک میں وہ لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے آپ کو نارمل لوگوں کی طرح کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے آپ کو جاب میں آنے سے پہلے تک ڈس ایبلڈ نہیں مانا تھا. بالکل ٹھیک ہے نارمل پرسن. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی. بریک سے واپس آ کے ہم گفتگو ناظرین آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ناظرین. سمینہ صاحبہ میں آپ سے جواب لینا چاہ رہی تھی جو سعدیہ کا کیس ہے, اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں. اور یقیناً یہ ایک کیس اسٹڈی ہے سعدیہ کے کیس کی. اگر ہم بات کریں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایوری ڈے اس کے اندر روٹین کے اندر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی میں آپ کو پھر آپ کہیں گی کہ آج چونکہ یہ ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اور میں یہی سمجھتی ہوں کسی کا جواب دینا کہ اس وقت چونکہ ہمارے بہت ساری پرابلمس ہیں جابس کے حوالے سے نا, تو کچھ لوگ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. اس میں اسپیشلی یہ سمجھنا یا یہ کہنا یہ لوگ نہیں. اب دیکھیں ہزاروں لوگ دیکھیں اب اگر آپ کو پورا پاکستان سن رہے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو میرے خیال لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ کیا مسائل ہیں. مسائل یہ ہے کہ جابس کم ہیں, اپلائی چونکہ زیادہ کرتے ہیں, لیکن 2% کوٹا پہ جب پورے امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر یہ ہوں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ 2% کوٹا اگر ہم اس پہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. گولڈ میڈلسٹ بھی کم ہی ہوتے ہیں. نہیں بالکل ان کا جو کیس ہے ایک سیپریٹ ہے کہ اگر یہ اپلائی کیا ہے تو کس وجہ سے ان کو نہیں کیا گیا, کیونکہ ابھی پنجاب میں جو جابز ہوئی ہیں وہ 43,000 جو ہیں انہوں نے ٹیچرز یہ جو ایجوکیٹرز بھرتی کی ہیں. تو اگر اس طرح ہو تو میں نہیں سمجھتی, کیونکہ انہوں نے ساری جابز میرٹ پہ لی ہیں, تو اس میں اگر یہ انہوں نے اپلائی کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے نمبروں میں انہیں آنا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے گولڈ کہ میڈلسٹ ہے. اچھا یہ لگتا کہ میں وزیر صاحبہ کو یہاں بٹھا کے یہ پوچھتی کہ جلدی سے بتائیں 2% کوٹا پورا ہو گیا, ہم اس کو 5% کب کریں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ 2% کو پورا بھر کب رہے گا. میری بات سنیں, نہیں اگر میری بات سنیں, غلط بیانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, جبکہ میرے پاس خود پتہ ہے, مجھے ساری انفارمیشن ہے, یہ نارمل میں بھی آ جاتی ہیں, یہ ضروری نہیں 2% کوٹا میں آئے. اگر یہ اپلائی کرتی تو ہو سکتا ہے یہ ہو سکتی اپلائی کرتی ہی چلیں. نہیں میرا مطلب ہے اپلائی کچھ ایسی جگہوں پہ کرتی. دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی اور جگہ پہ بھی کبھی چانس بھی ہوتا ہے نا, یعنی آپ لوگ اس بات کو ماننے سے آپ بات کو ڈاکٹرز لے رہے ہیں, ٹیچرز لے رہے ہیں, کچھ بھی لے رہے ہیں, وہاں میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. اور اگر گولڈ ہے سب کچھ اچھا ہے 2% کوٹا بھی ہے, اور اگر کوٹے پہ نہیں تو نارمل اس پہ آ سکتی ہے. نہیں آ رہی نا, وہ نارمل کے لیے جاتی ہیں تو کہتے ہیں آپ ڈسیبلٹی میں آئے, ڈسیبلٹی کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نارمل میں. ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میں بڑی حیران ہوں. آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ڈسیبلٹی کو سائڈ پہ رکھیں. کتنے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں پاکستان میں جو سو کالڈ ڈسیبل نہیں ہے بظاہر, کتنے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں جب کوٹا ہے, جب کوٹا ہے, جب کوٹا ہے تو پھر ہو جانا میں بات کمپلیٹ کر لوں. یہ نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کیوں نہیں ان کو نوکریاں ملتی. میں پھر وہی بات کروں گا, اگر کوئی کسی قابل ہوتا ہے تو کرنے کو بہت کچھ ہے.
انہیں نوکری بھی مل جاتی ہے, کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں, سب کچھ. اور اس طرح ڈگری لے کے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈگری لے کے پھر نہیں رہی ہیں, کوٹا لینا بعض اوقات ڈسیبل پرسن کے لیے جسٹ ایک شیلٹر لینا ہے, تو کوٹے میں فائٹ کرنے کی بجائے اگر وہ اپنی سعدیہ سے میں یہ پوچھوں گی کہ سعدیہ میں آپ کی طرف آتی ہوں, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ نے خالی کوٹے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں اور آپ بس